آپ نے ایوریسٹ فلم کا وہ منظر تو دیکھا ہوگا جس میں نیوزی لینڈ کے گائیڈ اور کوہ پیما اینڈی ہیرس کے دماغ میں اچانک ہذیانی خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے کپڑے اور گیئر سب اتار پھینکتا ہے اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ آج سے 6 سال قبل کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ سکی تھی کہ اینڈی نے ایسا کام کیوں کیا۔ تب یہ نہیں معلوم تھا کہ ہیرس ہائپوکسیا کا شکار تھے اور اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہ پیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایوریسٹ بھی کہلاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایوریسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا رابطہ جمعے کے روز سے 20 کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے منقطع ہوا اور سینچر کی شب 2 روز کے تلاش اور بچاؤ کے آپریشن میں کامیابی نہ ملنے کے بعد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے کہا ہے کہ اب اس کارروائی کو ان کے والد کی لاش کی تلاش کے آپریشن میں تبدیل کر کے جاری رکھنا چاہیے۔ اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے آغاز سے ہی پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوہ پیمائی سے متعلق دلچسپی رکھنے والوں حتیٰ کہ عام افراد تک سبھی یہ سوال کرتے نظر آئے کہ 8000 میٹر کی بلندی پر انتہائی سرد موسم میں ان 3 کوہ پیماؤں کے زندہ رہنے کا کتنا امکان با۔ K2 کی بلندی 8611 میٹر ہے، جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ایوریسٹ سے صرف 200 میٹر کم ہے، لیکن موسم سرما میں یہاں پر حالات جان لیوا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے اور کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوہ پیمائی کے ماہرین کے مطابق K2 پر عموماً کیمپ 1 6000 میٹر کی بلندی کے بعد کوہ پیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہائپوکسیا آکسیجن کی کمی کے ساتھ نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ خراب حالت میں کوہ پیماؤں کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ HACE کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوہ پیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں عجیب ہذیانی خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو ایوریسٹ فلم میں اینڈی ہیرس نے کیا۔ چین اور پاکستان کے درمیان حائل آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چوٹیوں پر مشتمل قراقرم پہاڑی سلسلے کی اس چوٹی پر حالات اتنے غیر موافق ہیں کہ اسے ایک طویل عرصے سے خونخوار چوٹی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کے چیلنجوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کوہ پیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہو جاتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں اونچائی پر لاحق ہونے والی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوہ پیماؤں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فروسٹ بائٹ کا باعث بن جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہاں آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے ہیں اور یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب صرف موت ہے۔ اسی لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوہ پیما سوتے نہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں
और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरानिये में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। तो कोहपेमा डेथ जोन में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। कोहपेमाओं को खुसूसी हिदायत की जाती हैं कि वो डेथ जोन में इससे ज्यादा वक्त हरगिज ना गुजारे। क्या आज तक किसी कोहपेमा ने डेथ जोन में 20 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा है? अगरचे 48 घंटे से ज्यादा किसी कोहपेमा के 8000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेमा ग्लिजियन शेर्पा के पास है, जो सन 2008 में 2 कोहपेमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहे। जब उनसे पूछा गया कि वो 2 कोहपेमाओं को बचाने के लिए क्यों डेथ जोन में वापस गए और क्यों 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर मौत की घाटी में 90 घंटे का वक्त गुजारा, उनका जवाब था, मैं K2 पर खुशकिस्मत था। आप जानते हैं, मैं खुशकिस्मत था।